کبھی بھی بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی، اس کے ماں باپ کی برائی مت کرنا، نہ کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی لڑکی کی، کسی عورت کی تعریف کرنا۔ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی پوتی، کسی کی نواسی آپ کی بیوی بنی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ بیوی آپ کے لیے راحت اور تسکین کا سامان ہو۔ آپ چاہے پوری دنیا سے گھوم آئیں، گھر آتے ہی آپ کو سکون اور تسکین پہنچے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ جوانی میں پیار ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے پیاری ہو اور وہ اس کے لیے پیارا ہو۔ بڑھاپے میں خود بخود ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور احساس ہوگا۔ میری بات یاد رکھنا، اگر جوانی میں پیار نہ ہوگا تو بڑھاپے میں بیزاری ہوگی۔ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تخلیقی نظام ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ بیوی کبھی مطالبہ نہ کرے، اس سے بدمزگی پیدا ہوگی، اور شوہر بھی ایسے سوالات نہ پوچھے جس کا نتیجہ بدمزگی ہو۔ یعنی بیوی کے سامنے کسی اور لڑکی کی تعریف کرنا، اس سے عورت سمجھے گی کہ یہ کسی اور عورت کی طرف مائل ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کی بیوی کسی اور مرد کی آپ کے سامنے تعریف کرے تو کیسا محسوس کریں گے؟ اسی طرح جب آپ کسی عورت کی اپنی بیوی کے سامنے تعریف کریں گے، وہ بھی اچھا محسوس نہیں کرے گی۔ اپنی بیوی کے ماں باپ کی کبھی بھی برائی نہ کرنا، کیونکہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ گھر اس طرح آباد رہے گا کہ اسے کہا کرو تم بہت خوبصورت ہو، بہت پیاری ہو۔ کہو تم ہی ہو جو حوروں سے بھی بڑھ کر ہو۔ چاہے آپ کی بیوی جیسی شکل کی مالک ہو، لیکن پھر بھی اس کی تعریف کریں کہ تم ہی پیاری ہو، تم ہی خوبصورت ہو، مجھے بہت عزیز ہو۔ ناظرین، دنیا میں انسان کا گھر ایک بہت ہی عظیم اور ایک اچھی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان سکون حاصل کرتا ہے اور آرام سے رہتا ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب گھر کا ماحول بہت خوبصورت ہوگا، اچھا ہوگا، اور خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا، ان میں کوئی چپکلش نہیں ہوگی، کوئی نفرت نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا، تو پھر گھر میں محبت ہوگی، اور جب گھر میں محبت ہوتی ہے تو برکت ہوتی ہے، اور برکت ہوتی ہے تو سکون ہوتا ہے۔ کہتے ہیں گھر عورت کا آئینہ ہوتا ہے، اسی طرح مرد کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے تگ و دو کرے اور اپنی بیوی کو خوش رکھے تاکہ گھر کا ماحول بہت اچھا رہے۔ اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو اس کے بچوں پر بھی مثبت اثرات پڑیں گے، لیکن اگر گھر کا ماحول ہی خراب ہوگا اور لڑائی جھگڑا فساد رہا کرے گا تو بچوں کی نفسیات بھی متاثر ہوگی اور ان کی تعلیم اور تربیت بھی متاثر ہوگی۔ تو اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ کمپرومائز کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور گھر کے ماحول کو خوبصورت سے خوبصورت اور اچھا سے اچھا بنائیں۔ اگر تم دوسری شادی کا بھی ارادہ رکھتے ہو تو بے وقوف، تم پہلے سے ہی بیوی کو کیوں بتاتے ہو؟ اس سے کہو بھلا تیرے ہوتے ہوئے کوئی اور آ سکتی ہے؟ دوسری شادی آپ کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کے لیے اسے تکلیف نہ دیں۔ اس کا دل روشن کرنا، اس کو خوش رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جو گھر کی طرف سے غمزدہ ہو وہ ہر جگہ غمگین نظر آئے گا۔ عورت میں بہت کمالات ہوتے ہیں، اگر صحیح عورت ہو تو دوست کی طرح تسلی دیتی ہے، ماں کی طرح نصیحت کرتی ہے اور خادم کی طرح خدمت کرتی ہے۔ خدمت بھی پھر کتنے اقسام کی وہ عورت کرتی ہے، کھانا بنانا، گھر کی صفائی کرنا، کپڑوں کو صحیح رکھنا، گھر میں موجود ہر چیز کا خیال رکھنا، گھر کی حفاظت کرنا۔ دیکھا جائے اور بانٹا جائے تو یہ 15 لوگوں کا کام ہے جو وہ اکیلی عورت کرتی ہے، تو اس کی خدمات کا صلہ اس کا شکریہ اور پیار کے ذریعے ہی دینا چاہیے نا۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اصلاح حاصل کر سکیں، اور ہمارے پیج کو فالو کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔